إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے رسول کی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اس آیت کے اندر ایک سبق ملتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور اسلام ایک شریعت ہمیں دی گئی ہے، اس کی ہمیں پابندی کرنی ہے، اور صاحب شریعت کے حوالے سے جس کو شریعت دی گئی ہے اور شریعت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس نے ہمیں ایک نصیحت کی ہے اس آیت کے اندر، اور نصیحت اس کے بارے میں بھی کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ شریعت عطا کی ہے. اب شریعت عطا کی گئی اور پھر اس شریعت پر عمل کے حوالے سے بھی ہمیں کہا گیا، ہمیں بولا گیا، ہمیں تنبیہ کی گئی، ہمیں بتایا گیا. پھر آگے جو الفاظ فرمائے گئے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اب اعمال کو ہمارا ضائع کرنا کس طرح ہے؟ آئیے، اعمال کو ضائع کرنا کس طرح ہے؟ کیونکہ ہمیں جس ذات نے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی جل جلالہ کی ذات نے شریعت دی ہے، اور جس کے ذریعے شریعت ہم تک پہنچائی گئی ہے، اس کو ہمارے لیے ایک آئیڈیل نمونہ بنایا. اب ہم آگے والی جو آیت کا جو آگے والا حصہ ہے اس پہ غور کریں گے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ عمل کو ضائع نہ کرو. یہ کیسے ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کو ہم نے مانا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ہم دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے عمل ضائع ہم کیسے کریں گے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ اپنے عمل ضائع نہ کرنا. آئیے اس پر ہم غور کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ عمل ہمارے ضائع کیسے ہوتے ہیں. عمل ضائع ہمارے، اس کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے نماز ظہر کے حوالے سے. حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں.
فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر پڑھائی، اور ظہر نماز پڑھانے کے بعد آپ نے 4 رکعت کے بدلے، جو آپ نے نماز پڑھائی 4 رکعت کے بدلے آپ نے 5 رکعت نماز پڑھا لی۔ اب نماز کے بعد صحابہ کرام نے وہ عمل سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے سوال کر لیا، پوچھ لیا اللہ کے پیغمبر کیا نماز کے اندر اضافہ ہو گیا ہے؟ اضافہ کیا گیا ہے کیا اس نماز کے اندر؟ آپ نے فرمایا کیوں، خیر تو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث کے راوی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ آپ نے ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھائی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے آ کر 2 سجدے کیے، 2 سجدے کیے، اور آپ نے سلام پھیر لیا۔ اب یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کا عمل۔ اب اس بات پہ آتے ہیں جو قرآن کے اندر ہمیں کہی گئی ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عمل کو ضائع نہ کرنا۔ اب آتی ہے بات عمل ضائع کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی، اللہ کے پیغمبر کا عمل آپ نے سنا کہ آپ نے 5 رکعت نماز ظہر کی پڑھائی، آپ کو بتایا گیا کہ نماز 5 رکعت پڑھائی ہے اللہ کے رسول، لیکن بتانے کا انداز ایسا تھا کہ صحابہ کرام نے سوالن پوچھا کہ آیا نماز کے اندر اضافہ کیا گیا ہے؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح، آپ نے پوچھا کس طرح، کوئی مسئلہ ہے، صحابہ کرام نے وضاحت کی، آپ نے اس کے بعد کا عمل 5 رکعت نماز پڑھانے کے بعد کیا کرنا ہے وہ عمل آپ نے کر کے بتایا، 2 سجدے آپ نے کیے۔ اب آتے ہیں کہ اس عمل کے خلاف آ کر اور اس حدیث کی نافرمانی کر کر معاشرے کے اندر وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَهُمْ کا مصداق زیادہ تو لوگ بنے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ آتے ہیں ہدایہ کی طرف، ہدایہ اولین کے اندر یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 159 پر یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی کے حوالے سے بات ہے یہ، کیونکہ کتاب فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یا فقہ حنفی کے نزدیک 5 رکعت جس نے بھی 4 رکعت والی نماز کے لیے پڑھ لی تو فقہ حنفی کے نزدیک وہ پوری کی پوری نماز باطل ہے، لہذا اس کو نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر کیا فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت جو شخص کرتا ہے معنی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں کہ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر اپنی نفسانی خواہش کے ذریعے نہیں بولتا، یعنی اپنے نفس کے ساتھ وہ نہیں بولتے، اپنے نفس میں جو آئے وہ بولیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میری طرف سے وحی ہوتی ہے میرا پیغمبر وہی بولتا ہے۔
اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہم یہاں پہ نافرمانی کر کے اپنے عمل ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور باقاعدگی سے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے، ترویج دی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت کروائی جاتی ہے، اور اس آیت کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَهُمْ کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، معنی یہ ہے کہ ان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے عمل کو ضائع نہ کرو، اصل معنی یہ ہے۔ اور ہم یہاں پر ہم نے آپ کو حدیث پیش کی ہے، حدیث کے اندر عمل کیا بتایا جا رہا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے، پیغمبر کا عمل کیا ہے، اور اس کے مقابل ہماری فقہ کے اندر عوام الناس کو، اس قوم کو اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف دھکیلا جاتا ہے، حدیث کی مخالفت کی طرف دھکیلا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، وصد عن سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے۔ اسی طرح اپنی بات پیغمبر کی حدیث کے سامنے پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا بھی ہو سکیں حق اور سچ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائیں، نہ کہ ان کی نافرمانی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اگر ہم اس طرح کرتے رہے، لوگوں کو ان کی نافرمانی کی طرف بلاتے رہے، نافرمانی کا درس دیتے رہے، تو جو ان کے ضائع ہونے والے نیک اعمال ہیں وہ سارے ہمارے گلے کا ایک توق بن جائیں گے کہ ہم نے ان کی نیکیوں کو ضائع کروایا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے روک کر۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔